دوستوں ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی محمد منشا، السلام علیکم جی۔ بات کرتے ہیں پاکستان میں جو 3 کرونا وائرس ہیں ان کی۔ ساری دنیا میں کرونا کا خوف ہے، تو اس پر ویسے ایک میں نے ابھی نظم بھی لکھی ہے، وہ علیحدہ اپلوڈ کروں گا۔ تو ساری دنیا میں کرونا کا خوف ہے، کم و بیش 150 ملکوں میں یہ پھیل چکا ہے، اور ابھی تک ظاہر ہے ایور انکریزنگ، ہر لمحے اموات کی تعداد بڑھ رہی ہے اور متاثرین کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ جو کسی بھی ملک میں اس کی آبادی کو زیادہ چیک کیا جا رہا ہے، ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، تو متاثرین کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور اموات بھی بڑھتی جا رہی ہیں۔ لیکن باقی دنیا میں اکثر جگہ ایک ہی کرونا وائرس ہے، پاکستان میں 3 ہیں۔ اس میں کرونا وائرس تو اب منظر عام پر آیا اس انداز میں۔ پاکستان میں جو اس سے بھی یعنی سپر کرونا وائرس ہے، اس کا نام ہے ایکسٹینشن وائرس۔ وہ پاکستان میں آج سے تقریباً 5 سال پہلے جو ہے وہ ایکٹیو ہوا تھا، جب سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی حکومت کو ابھی 1 ہی سال ہوا تھا۔ تو وہ کرونا وائرس جو پہلے کہیں پیسو انداز میں، ڈارمنٹ انداز میں پڑا ہوا تھا، تو وہ ایکٹیو ہو گیا۔ اس ایکسٹینشن کے کرونا وائرس نے اس ملک کو اپہیول کا شکار کیا۔ اس میں کئی جو ہیں وہ جتھے کریٹ کیے، کوئی کینیڈا سے برآمد ہوا، کوئی کسی گالا یا گالی سے برآمد ہوا، ان سب کو بار بار یوز کیا گیا، اور پاکستان کے میڈیا کو یعنی ان کے بازو مروڑ کر ان کو استعمال کیا گیا۔ اور کچھ تو میڈیا کے لوگ آپ کو پتہ ہے کہ ویسے بڑا خوش دلی سے ضمیر فروشی پر بھی اتر آتے ہیں۔ تو بہرحال ان سارے ٹینٹیکلز کو استعمال کیا گیا تاکہ پاکستان کے لیجیٹیمیٹ الیکٹڈ حکومت کا ستیہ ناش کیا جائے۔ لہٰذا اس ایکسٹینشن کے وائرس نے بالآخر ایک بھرپور روپ دھارا، اور پچھلے الیکشن میں پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے حق رائے دہندگی پر گویا اس نے ڈاکہ مارا، اور ایک اپنی پیداوار جو ہے اس کو سروں پر مسلط کر دیا، پاکستان کے عوام کے سروں پر۔ اس پروسیس میں الٹیمیٹلی اس ایکسٹینشن کے کرونا وائرس کو کامیابی ملی، اور وہ ایکسٹینشن کا کرونا وائرس جو ہے اس کو 3 سال اور گویا اس کی زندگی میں اضافہ ہو گیا۔ اور اس میں ہمارے جو صاحبان ہیں، اب کیا کہیں ان کو، کوئی کھوسا ہے، کوئی وہ ڈیم شاہ ہے، یعنی ایک ورژن ہے، ظاہر سب نہیں ہے، ایک ججوں کا ایک سیکشن ہے جو جوڈیشل ٹھگز آف پاکستان ہے۔ تو انہوں نے بہرحال اس میں بھرپور حصہ ڈالا، اور پہلا فیز نواز شریف کو نائل کرنا وغیرہ وغیرہ، اور الٹیمیٹ وہ فیز کہ جس میں کہا کہ قانون تو کوئی نہیں ہے، پھر بھی ان کو موقع دینا چاہیے۔ لہذا ایکسٹینشن پھر مل گئی، اور اس پروسیس میں اس کرونا وائرس نے ایک تو یعنی پاکستان کو 4 سال جو ان کی سموتھ فنکشننگ اگر حکومت کی ہوتی، تو جنہوں نے اس تمام طوفان بدتمیزی کے باوجود ملک کا گروتھ ریٹ 6% تک جو لے گئے، جنہوں نے اس کی GDP سائز کو کم و بیش 350-60 بلین ڈالر تک پہنچا دیا۔ یہ آفیشیل ایکسچینج کے حساب سے کہہ رہا ہوں، ویسے جو پرچیزنگ پاور پیریٹی ہے اس کے حساب سے تو 1 ٹریلین کے قریب ہے۔ تو بہرحال انہوں نے اس کو بریکیں لگا دیں، لیکن اس کے باوجود وہ جو لوگ صاحبان اس وقت برسر اقتدار جن کو جوڈیشل ٹھگز نے یہ کہا کہ یہ صداقت و امانت پر پورا اترتے نہیں ہیں، اس لیے کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لیتے، یا اس کا نہ لی ہوئی تنخواہ جو ہے اس کا ذکر کیوں نہیں کرتے۔ تو بہرحال اس نے ناقابل تلافی، جس کو اب کوانٹیفائی کرنا ناممکن ہے کہ اتنے بلین اور ٹریلین ڈالرز کا
کسی ملک 22 کروڑ سائز کا ملک ہے، 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، اور دنیا کے یعنی آبادی کے اعتبار سے تو پانچواں بڑا ملک ہے، رقبے کے اعتبار سے بھی بہت بڑا ملک ہے، یورپ کے سوائے روس کے ہر ملک سے بڑا ہے، بعض اوقات تو 2-3 ملک اکٹھے کریں ان سے بھی بڑا ہے. تو اس کو گویا مفلوج کر کے رکھ دیا. لیکن پھر بھی اس وقت کے حکمرانوں کی محنت شاقہ سے، اس وقت کے حکمرانوں کی ایک کمٹمنٹ سے پھر بھی بے شمار منصوبے جو ہیں میگا پروجیکٹس کامیاب انہوں نے کیے، مکمل کیے، گروتھ ریٹ بڑھایا، جی ڈی پی سائز بڑھا، لوگوں میں نسبتاً خوشحالی اور آسودگی آئی. لیکن ایکسٹینشن کے وائرس نے پھر ایک اور وائرس جنم دیا، اس کا نام ہے بنی گالا وائرس. تو وہ الیکشن کے یعنی پروسیس میں اس کو جنم دیا، نام نہاد پروسیس میں اس کو جنم دیا، اور باقی جو 1.5 سال کی زندگی یا اب تقریباً 2 سال ہونے کو ہیں، 1.25 سال، تو اس نے وہ جو پچھلے دور میں ترقی ہوئی تھی، جی ڈی پی کا سائز جو ہے اس کو یعنی سکیڑ کے وہ 350 360 ارب ڈالر سے وہ 280 275 70 ارب ڈالر پر لے آیا. اسی مد میں اگر دیکھیں تو جی ڈی پی کا سائز جو ہے اس کو 70-80 ارب ڈالر کا نقصان پہنچایا. اور یہ بات سالانہ ہے، یعنی ہر سال اگر 6% پر آپ دیکھ لیں کہ جو بالفرض 350 تھا، تو اس کو حساب لگا لیں کہ اس میں 2200 یا 25 ارب ڈالر کا اضافہ ہوتا 6% کے حساب سے. وہ ایک تو اضافہ نہ ہوا، ایک 70-80 ارب ڈالر کم کر دیا گیا. اسی طرح ہر سال آپ اندازہ لگائیں، یہ گویا جیومیٹریکل پروگریشن ہے، لیکن ریورس انداز میں. تو ایک تو اس حساب سے، دوسرا پھر پاکستان کی کرنسی کو ڈی ویلیو کیا گیا. پاکستان میں یوٹیلیٹیز کی پرائسز کو مذیقہ خیز حد تک بڑھایا گیا. پاکستان کی معیشت کو اور حکومت کو آئی ایم ایف اور باقی جو انٹرنیشنل مانیٹری ٹھگز ہیں ان کے قبضے میں دے دیا گیا، اور خود جو ہیں وہ بس ہم بس گھبرانا نہیں ہے اور یہ ہے اور وہ، اس قسم کے ڈائلاگ اور دشنام بازی، اور وہ اسی کوشش میں رہے کہ ہم نے پنکھا اتار دینا ہے، ایئر کنڈیشنر اتار دینا ہے اپنے مخالفین کے دل کے سیل سے. تو ایک ایکسٹینشن کا وائرس، ایک بنی گالا کا وائرس، انہوں نے پاکستان کے عوام کی زندگی کو اجیرن کر کے رکھ دیا. اور اس پر مستحد یہ ہے کہ اب یہ کرونا وائرس آ گیا ہے. یہ ان 3 وائرسز میں سب سے کم مہلک ہے، سب سے کم اس نے ابھی تک نقصان پہنچایا، اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ختم ہو جائے گا. اور اس کے بعد وہ کرونا وائرس جو 2 ہیں، جو اس سے بڑے ہیں، بہت بڑے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ اپنے انجام کو پہنچیں گے. اور پاکستان کے 22 کروڑ لوگ جو ہیں بالآخر وہ اپنا حق رائے دہندگی حاصل کریں گے، اور اس طرح پھر ایک دفعہ پاکستان جو ہے وہ شاہراہ ترقی پر گامزن ہوگا. اب یہ جو کرونا وائرس موجود ہے، تیسرا کرونا وائرس جو باقی ملکوں میں بھی ہے، یہ اس پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریسپانس کیا ہے. سوائے اٹھک بیٹھک، سوائے کہ ہر چیز بند کر دی جائے، وہ جو درمیان والا کرونا وائرس ہے نا، بنی گالا والا، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ بار بار کہتا تھا کہ فلاں تاریخ کو میں شہر بند کر دوں گا، فلاں تاریخ کو پورا ملک بند کر دوں گا. تو اس نے پھر یہی کام کیا ہے. اب یہ چھوٹے کرونا وائرس سے مل کے پورا ملک ہی بند کیا ہے. لیکن جو باقی ملک بند ہوئے ہیں انہوں نے ساتھ اس کے صرف بندش پر انحصار نہیں کیا، انہوں نے امپلائیز اور امپلائرز کو جو ہے وہ بینیفٹ فنانشل دیا ہے، وہ کمپنسیشن دی ہے اور دے رہے ہیں. انہوں نے پاپولیشن کے وسیع چنک کو نہ صرف چیک کیا ہے بلکہ روزانہ کے حساب سے ان کی اس پوٹینشل اور ایفیشنسی میں اضافہ ہو رہا ہے. نئے ہاسپٹلز بنے ہیں، ہاسپٹل بیڈز بنے ہیں، اسٹیٹ آف دی آرٹ سروسز پرووائڈ کی گئی ہیں جہاں جہاں بھی یہ معاملات ہیں. لیکن ہاں، ہمارے پاس بس اتنا ہی ہے کہ گھبرانا نہیں ہے اور سب کچھ بند ہے. وہ ایک ہی مثال میں دیکھ رہا تھا، ایک صاحب ہیں برطانیہ سے آئے، تو پرائیویٹ لیول پر چیک کرایا، اپنے آپ کو کوارنٹین کر لیا اور ان کی صحت بہتر ہونے لگی. پتہ چلا اتھارٹیز کو، انہوں نے زبردستی اٹھا کے کسی اسپتال کے کسی گندے کونے میں ان کو پھینک دیا. ہے جی، بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے. یہی اقدامات ہیں
نہ ہی کسی ہسپتال کا کوئی لیول بلند ہوا، نہ ہسپتال میں کوئی ایسی فیسلٹیز موجود ہیں، نہ ہی یہ ہے کہ کوئی ایسا کماک کا ہو قابل اعتبار جو ٹیسٹ کرنے کا نظام موجود ہے۔ اکثر ایئرپورٹس پر لوگ اپنے طور پر گھر چلے جاتے ہیں، پھر اپنے طور پر وہ چیک کراتے ہیں، کہیں بیمار ہوتے ہیں کہیں نہیں ہوتے تو رپورٹ کرتے ہیں یا ڈیٹیکٹ ہوتے ہیں، اور حکومت یہی کرتی ہے کہ ان کو اٹھا کر کسی گندی جگہ پر کنفائن کر دے اور کہہ دے کہ بس جی وہ زیر نگرانی ہے، ان کی نگہداشت ہو رہی ہے۔ تو اللہ کرے کہ ان تینوں کرونا وائرس سے پاکستان کی جان چھوٹے اور پھر پاکستان جو ہے وہ گویا اپنے شاہراہ ترقی پر گامزن ہو اور منزل مقصود کی طرف رواں دواں ہو۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے درخواست کہ آپ کو اگر ہمارے پروگرام پسند ہو تو چینل سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں، اور اب ہمیں اجازت دیں۔ خدا حافظ۔